آیت اللہ غازی طباطبائی خود فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام رحمت واسع ہیں، یعنی امام کی رحمت آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی عرض کی کہ امام روز عاشوراء اپنے بچوں کی قربانی کے بعد بھی ہدایت کر رہے ہیں کہ شاید ان میں سے کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے۔ رحمت واسع یہی ہے۔ اب یہ مجالس بھی اسی رحمت کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ تمہارا تعلق کسی فرقے سے، کسی مذہب سے، کسی اسکول آف تھاٹ سے، کسی آئیڈیالوجی سے ہے، اب یہاں آؤ، یہ رحمت کی طرف تمہیں لے کے جائیں گی۔ اب یہ جو کام انبیاء کا اللہ نے دیے ہیں، سارے نبی اسی اسٹریٹجی سے دنیا میں آئے، ظاہر ہے اس کام کو لے کر آئے، ایک پلان دیا گیا، ہر نبی کو اس کے زمانے کے حساب سے پلان دیا گیا، لیکن اس کے مقابلے میں ہر نبی کو اپنے زمانے کے حساب سے مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ گیا۔ ایک جنگ، ایک جبہہ جو ہر نبی کے مقابلے میں آیا وہ شرک ہے، اور شرک کے ساتھ جو ہے اللہ کے اولیاء کا مقابلہ کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ جو بہت زیادہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور آپ قرآن میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ ایک بڑی تعداد جو لوگوں کے مقابلے میں آئی، وہ خدا کے مقابلے میں معبود بنایا گیا، یعنی معبود کے مقابلے میں معبود، الہ کے مقابلے میں الہ بنایا گیا۔ ظاہر ہے چیز کریٹ کی جائے گی تو دوسری طرف پبلک جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوگی، اور اسی شرک نے آخر جو ہے دنیا کو بربادی کی طرف لے کر گئے۔ اور یہ صرف ظاہر نہیں، قرآن جہاں شجر طیبہ کا ذکر کر رہا ہے وہاں شجر خبیثہ کا بھی ذکر کر رہا ہے، دونوں کی، لیکن ایک کھوکھلا ہے اور ایک کی جڑیں مضبوط ہیں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اسی طرح باطل خود وجود نہیں رکھتا، وہ حق سے ملاوٹ لیتا ہے، یعنی بت جو ہے وہ خود کچھ بھی نہیں ہے، آپ بت پتھر پڑے ہوئے ہیں، آپ مجسمے کھڑے کر دیں، کسی نے کچھ کرنا ہے نہیں، حق کی ملاوٹ کرو بت میں، کیا یہ معبود ہے، یہ خالق، حق خالق کیا ہے؟ خالق ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، الہ ہے۔ اب وہی چیزیں اس پتھر میں ڈالو گے تو کام چلے گا، ورنہ ایسے کون پتھروں کی پوجا کرے گا؟ کہو یہ بارش والا ہے، یہ روٹی والا ہے، یہ فلانے والا ہے، یہ ساری چیزوں والا ہے۔ اب یہ حق کو ملانا پڑتا ہے باطل، یہی کام جو ہے وہ لوگوں نے کیا، اسی فورم کو، اسی سٹائل کو کاپی کر کر دوسری طرف لوگوں کو ڈائیورٹ کیا۔ اور یہ خبریں، یہ غیب کی خبریں جو پہنچتی تھیں، جو فرعون تک پہنچی، نمرود اور ان لوگوں تک جو پہنچتی تھیں، یہ خبریں پہنچانے والا بھی جو ہے اللہ ہی کا ہے تو اللہ کا، لیکن اب کیا کریں، بہرحال اس کی ڈیوٹی یہی تھی، ان خبروں کو جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ آج کے زمانے میں وکی لیکس، وہ زمانے میں شیاطین نے اس الہی خبروں کو جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچایا، ورنہ فرعون کے پاس ایسا کون سا علم تھا کہ جو اسے پتہ چل گیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو پلٹ دے گا؟ اسے کیسے پتہ چل گیا؟ کوئی ہے جو یہ خبریں، حقیقی خبر ہے، یہ سچی خبر ہے، مگر پہنچا رہا ہے۔ وہ عزیزان محترم، یہ دو سسٹم ہمیشہ سے آ کر ٹکراتے ہیں، اور یہ ٹکراتے رہیں گے جب تک کہ حاکمیت حق کی نہ ہو جائے، اور جو لوگ ہیں وہ اسی میں آزمائے جاتے ہیں۔ شرک اتنا باریک ہے، شرک خفی اتنا باریک ہے کہ سیاہ ایک کیڑا سیاہ پتھر پہ اور رات کی تاریکی میں نظر آئے گا، اتنا باریک ہے شرک۔ اور یہ شرک خفی ہے یقیناً، لیکن اس شرک کو کیسے دور کرے آدمی؟ اسی لیے اللہ نے اپنے سسٹم کو، اپنے نظام کو بھیجا۔ جتنا بھی کوئی اللہ کے ولایت کے سسٹم سے دور ہوگا، شرک بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ شرک خفی ہے، یہاں بعض معاملات میں آپ خدا کا شریک کسی کو نہیں ٹھہرا رہے، لیکن آپ کا عمل، آپ کا کردار اس توحید سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد آپ دیکھ لیں گے کتنی بڑی ہے، کتنے مسلمانوں کے ملک ہیں،
مگر اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود آپ مسلمانوں کے اپنے اندر مشکلات دیکھ لیں. یہ کیا ہے؟ مطلب کیا اللہ کو نہیں مانتے؟ آپ کسی کو روڈ پہ روکیں جو سگنل توڑ کے جا رہا ہو، جیسے ہم لوگ بھی آج کل ہم سے تو توڑوا ہی دیتے ہیں کہ ابھی تو کھڑا ہونا مناسب ہی نہیں، مولانا صاحب کی گاڑی گزر جائے. ویسے آپ کسی کو بولے کہ یہ غلط کام ہے، وہ غلط کام ہے. ملک کے قانون کا احترام کرنا چاہیے، کوئی بھی بالا تر قانون سے نہیں ہونا چاہیے. ہونا تو یہی چاہیے جب کوئی اور جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں لو بھائی، جب ہم خود توڑتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، دوسروں کو ہم یہ کہتے ہیں. وہ اگر آپ کوئی بھی غلط کام کریں، چوری خدا نخواستہ کریں، کسی کا حق کھائے، تو آپ اس کو بولے اللہ کو نہیں مانتے تم؟ بولا ہاں مانتا ہوں اللہ کو. کہا پھر یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں ابھی توحید مضبوط نہیں ہے. اور جتنا انسان عملاً ضعیف ہوگا اتنا وہ اپنے، ایسا نہیں ہے کہ وہ معبود کا انکار کر رہا ہے، نہیں، ولایت اس کے وجود پہ ظہور نہیں کر رہی. دو شہر روایات بیان کرتی ہیں. ایک شہر بلد طیب ہے یعنی پاک شہر ہے، ایک بلد خبیث ہے یعنی خبیث. جو پاک شہر ہے، جو طیب شہر ہے، اس میں جو بھی بویا جائے گا بہترین درخت، میوے دار درخت نکلے گا. لیکن جو خبیث شہر ہے، وہ شہر میں جو بویا جائے گا تو خاردار کیڑے، خاردار درخت، کانٹے دار چیزیں نکلیں گی. وہ یہ کیا ہے؟ یہ روایات جب ان کو کہہ رہی ہیں کون سے شہر ہیں، یہ وہ شہر ہیں کہ جو طیب ہے، جہاں ولایت حاکمیت رکھتی ہے. یہ ولایت جہاں حاکمیت رکھتی ہے وہاں ہمیشہ میوے دار درخت نکلے گا. اور جہاں ولایت کو ہٹا دیا وہاں آپ کو شکلیں بھی ٹیڑھی میڑھی نظر آتی ہیں. باقی تو دور کی بات ہے. عزیزان محترم، خوب بہت ادب احترام کے ساتھ گفتگو تاکہ بات پہنچے. اصل ہدف بات پہنچانا ہے. عزیزان محترم، بات پہنچنی چاہیے. اب یہ جو ولایت کا شہر ہے، اب یہ جو طیب شہر ہے، مطلب کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو دوسری طاقتیں ہیں وہ اس شہر کو چھوڑ دیں گی؟ نہیں، اس کا اپنا سسٹم ہے. اس نے اپنے سسٹم کو ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ کیسے لوگوں کو کرپٹ کیا جائے. یہ کرپشن نئی نہیں ہے جو آج آپ کو دنیا میں نظر آتی ہے. یہ کرپشن بہت پرانی ہے. سب سے پہلے جو کرپٹ کیا ہے وہ شیطان نے کیا ہے. ابلیس نے آ کر لالچ دینا، لوگوں کو اکسانا. جب آپ نے وہ واقعہ سنا کہ جب مکہ والے مایوس ہو گئے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ایک اس شخص کو کیسے روکیں، یہ جو اتنا ہمارے پورے سسٹم کو ہلا رہا ہے. میں نے آپ دیکھیں کہ جو کئی عرصے سے بتوں کی پوجا کرتے تھے، جنہوں نے خانہ کعبہ میں پتہ نہیں کتنے بت رکھے ہوئے تھے، ان بتوں میں کتنی کیٹیگریاں تھیں، اور دوسرے شہروں سے لوگ آتے تھے اور بت کا طواف اور ان کی اپنی عبادتیں جو بھی یہ کرتے تھے، تو جو آس پاس تھے ان کا پورا سیٹ اپ تھا نا، ان کا بزنس تھا، ان کے کاروبار چلتے تھے، ان کے میلے لگتے تھے. اب وہاں ایک شخص آیا ہے اور ان سب کی نفی کر رہا ہے، تو انہیں تو اپنی دکانیں بند ہوتی ہوئی نظر آئیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حیات دنیا کے طلبگار تھے. سورہ توبہ میں پروردگار جب کچھ آیتیں جو نازل ہوئی ہیں جن کا تعلق جنگ تبوک سے ہے، کہ جب رسول خدا نے کہا کہ جاؤ، کیونکہ جنگ تبوک کا معاملہ روم بہت دور تھا، تو یہ آیتیں کسی اور کے لیے نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنو، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے ہیں. کیا کہہ رہا ہے پروردگار ان سے کہ یہ تم حیات دنیا کی خاطر، رسول خدا کہہ رہے تم سستی کر رہے ہو. کس کی خاطر؟ کس چیز کی خاطر تمہارے وجود میں کسالت آ رہی ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ بہت دور ہے یا جانا نہیں ہے؟ یا کیوں؟ حیات دنیا. دنیا جب رونق بن جائے تو پھر انسان خدا کی بارگاہ میں اپنے نبی کے پیغام کو بھی صحیح طرح نہیں سنتا. خوب یہی وجود، یہی چیز یہ جو ہماری زندگی کے اندر ہے، خوب یہی ہے کہ یہ سسٹم بڑا ڈیزائنڈ سسٹم ہے. حضرت رسول خدا نے جب یہ اعلان کیا، انہوں نے پوری کوشش کی صلی اللہ علیہ. اور
اب آپ دیکھیے نا کہ توحید کے مقابلے میں کتنے سسٹم جو ہیں وہ تاریخ میں آئے. جڑ ایک ہی ہے ان کی، کھوکھلی ہے، لیکن وہ اپنی کوشش سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. جب سب جو ہے وہ مکہ کے قبیلے مایوس ہو گئے، بیٹھے ہوئے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں کہ اب کیا کریں، تو ایسے میں کون ایک بوڑھا سا بندہ ان کے پاس آیا اور اس نے ان کو مشورہ دیا. کیا مشورہ دیا؟ کہ مار دو. کہا کیسے مارے؟ بنی ہاشم سے ہے، قبیلہ بہت بڑا ہے، قریش بنی ہاشم میں ہے. کہا تو ایسا کرو، سارے قبیلوں سے ایک ایک بندہ جمع کرو اور پھر مار دو، تاکہ کسی پر الزام آئے بھی تو اتنے قبیلوں سے کون لڑے گا. خوب یہ جو پلاننگ، یہ جو اسٹریٹجی دی گئی ہے، یہ ان مکہ والوں کے ذہن میں تھوڑی تھی کہ جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے انہیں کیا پتا. ان کو تو گھر بنانے نہیں آتے تھے. جس جہالت کی زندگی وہ زندہ رہ رہے تھے، یہ تو رسول نے آ کر ان کو کہاں سے کہاں لے گئے. جب یہ انہوں نے پوری پلاننگ کی، اور بہرحال اپنی پوری پلاننگ، یعنی شیطان کا یہ آخری کارڈ تھا ظاہراً مکہ میں کہ جو اس نے کھیلا. دشمن جب سارے ذریعوں سے، کرپشن کے طریقوں سے ایک فرد کو گرا نہ پائے، آخری حربہ کیا ہوتا ہے؟ اس شخص کو ڈیلیٹ کر دو، اس شخص کو حذف کر دو، ہٹا دو. یہی پلاننگ تھی. مگر وہ سب پوری طاقت کے ساتھ شیطان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے، شیطان کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شیطان کو نارمل ہے، جو کتنے ہزار سالوں سے انسان کی سرشت سے واقف ہے. ابھی جو شیطان ہے وہ میرے آباء و اجداد سے واقف ہے. میرے دادا کیسے تھے، میرے پردادا کیسے تھے، ان کے اندر کمزوریاں کیسی تھیں، یہ کمزوریاں اس کے اندر بھی ہوں گی. شیطان ان کو جانتا ہے. جو سب نبیوں کے مقابلے میں آیا ہو، اس کا مشورہ بیکار مشورہ ظاہراً نہیں تھا، لیکن وہاں پر وہی دھوکہ کھا گیا جو اس نے پہلے دن دھوکہ کھایا، کہ وہ اپنی تو پوری پلاننگ کر کر ان سب کو بھیج دیا، مگر ادھر اللہ کی پلاننگ سو رہی تھی. کہ جب یہ وہاں گئے، انہوں نے حملہ کیا، دیکھا، ہٹایا، تو کیا دیکھا کہ نیا سسٹم خدا نے انٹروڈیوس کرا دیا ہے. اور یہ ایسا سسٹم ہے کہ قیامت تک ہر کفر، نفاق، شرک کے مقابلے میں آ جائے گا. یہی تو وجہ ہے کہ پوری پلاننگ اس نے پھر کی. 50 سال میں رسول کے منبر پر ایسا شخص آ گیا جو حرام کو حلال، حلال کو حرام کر رہا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں 50 years are nothing. 50 سال کچھ نہیں تھے. صحابی زندہ ہیں، لوگوں نے رسول کو دیکھا ہوا ہے، مگر ایسا شخص آ گیا اور وہی سسٹم کربلا پہنچ گیا. اور کربلا میں ایسی کربلا ڈیزائن کی امام حسین نے، آج تک دشمن صرف حسین کے نام سے گھبرا رہا.